من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ یہ ادھر آ جائیں، آگے ادھر وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ تھا سرکش حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا انعام بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کی اذیت سے بچانا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اور اسی طرح اہل مکہ کو فرعون کے انجام کو ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس قوم کو نجات دی، جس قوم کی نجات کی بظاہر کوئی صورت نہیں تھی، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا فرعون ان کے بچوں کو جو ان کا مستقبل تھے ان کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی، اور نسل در نسل غلامی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر غلامانہ ذہنیت پیدا ہو چکی تھی، اور ہر طرف سے فرعون نے اس قوم کو گھیرا ہوا تھا۔ اس حالت میں اس قوم کو نجات مل جانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمانوں کے لیے تسلی اور خوشخبری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلت سے اور غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور مشرکین سے یعنی کفار سے، کفار کی طرف سے، فرعون کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے بچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی مشرکین مکہ کی اذیتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی سلطنت، اس کی حکومت اور اس کی دعوی ربوبیت کے باوجود، اسی طرح اللہ تعالیٰ مکے کے فرعون اور مکے کے سردار اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح تباہ و برباد فرمائے گا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ من فرعون، یہ من فرعون من العذاب المہین سے بدل ہے، یعنی گویا کہ وہ ذلیل کرنے والا عذاب خود فرعون تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لیے خود عذاب بنا ہوا تھا، فرعون بنی اسرائیل کے لیے خود عذاب بنا ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہ کان عالیا من المسرفین، اس کا حد سے بڑھنا اور سرکش بن جانا اور اپنے آپ کو ربوبیت کے مقام پر اس کا فائز کر لینا، یہ وجہ تھی اس کی اس ظلم کے پیچھے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے اخترناہم چن لیا ان بنی اسرائیل کو، علی علم، علم کی بنیاد پر،
علی العالمین، اس وقت کے جہانوں پر، لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا اور پھر بنی اسرائیل کو اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم کو ترجیح دینا، فضیلت دینا اور اس قوم کو اتنی عزت دینا، یہ علی علم، علم کی بنیاد پہ تھا۔ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کمزوریاں اور کمیاں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود ان کا انتخاب کیا۔ علی العالمین، تمام جہانوں پہ نہیں، ورنہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ سے بنی اسرائیل افضل ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ تو خیر امت کا شرف اس امت کو حاصل ہے۔ مجموعی اعتبار سے، کلی اعتبار سے امت محمدیہ افضل ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کو فضیلت تھی ایک خاص زمانے پر تھی، ایک خاص زمانے کے لوگوں پر تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان سے اعزازات، انعامات چھین لیے، تو وہ جو فضیلت ان کو حاصل ہو چکی تھی وہ فضیلت اللہ نے واپس لے لی۔ چنانچہ ان کی اس فضیلت سے معزولیت کے بعد اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں واضح آزمائش تھی۔ ایسی چیزیں ہم نے ان کو عطا فرمائی جن میں ان کی آزمائش تھی۔ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ آزمائش یا تو مصیبتیں نازل کرنے کے ساتھ ہوتی ہے، یا آزمائش انعامات اور اکرام سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ آزمائش جس کی طرف اللہ احکم الحاکمین نے یہاں اشارہ فرمایا ہے، اس آزمائش سے مراد انعامات والی آزمائش۔ سب سے پہلے تو اس کو فرعون اور آل فرعون سے بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ کی شکل میں تیار شدہ کھانے کا انتظام فرمایا۔ دھوپ سے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائبان کا انتظام فرمایا، پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن ان کی آزمائش انعامات کے ذریعے سے، احسانات کے ذریعے سے ہوئی۔ ان هؤلاء لیقولون، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی، لیکن ناکامی کی شکل میں وہ ان اعزازات سے محروم ہو گئے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ یہاں ان کا قصہ ختم ہوا۔ ان هؤلاء لیقولون سے دوبارہ پھر وہی تذکرہ مشرکین مکہ کا جو درمیان میں قوم موسیٰ کے تذکرے، یہ جملے متعارضہ سے انقطاع ہو گیا تھا، اب دوبارہ پھر انہی لوگوں کا تذکرہ شروع ہے۔ ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ کفار مکہ کہتے ہیں، ان ہیا سے مراد موت، نہیں ہے یہ موت، الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت، بس یہی موت ہے، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں، بس یہی موت آخری، پہلی اور آخری موت ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بات ذکر کرتے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس موت کے بعد بھی حیات ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے، اپنے طور پہ عاجز کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں،
آپ کسی کو اٹھا کے لے آئیں ہمارے پاس تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو لے آؤ ہمارے آبا اجداد کو زندہ کر کے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا أَحْيَاءً، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ حالانکہ ان کا یہ اعتراض انتہائی بے عقلی پر مبنی تھا۔ بھئی اگر یہ خبر دی جائے کہ یہ کام ہونے والا ہے، فلاں تاریخ کو ہوگا، تو کیا صرف اس وجہ سے اس کام کے ہونے کا انکار کر دیا جائے گا کہ اس تاریخ سے پہلے ہمیں ابھی کر کے دکھاؤ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں دن ہوگا، اور لیکن کوئی یہ کہے کہ چونکہ ابھی نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس لیے کسی بات کا انکار کر دیتا ہے کہ وہ کام اب نہیں ہو رہا اس لیے اس تاریخ کو بھی نہیں ہوگا جس تاریخ کو بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کو سب بے وقوف سمجھیں گے کہ بھائی اس نے کون سا کہا ابھی ہونا ہے، جس تاریخ اس نے کہا کہ یہ کام ہونا ہے اسی تاریخ کو ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ قیامت کو اٹھایا جانا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی اٹھا کے دکھاؤ ورنہ پھر جھوٹے ہو تم۔ تو یہ بات ان کی، یہ سوال، یہ ان کا اعتراض انتہائی احمقانہ تھا۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں دنیا کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم؟ تبع یہ یمن کے ایک قبیلہ ہیمیر کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کا لقب تھا۔ جس طرح مصر کے اندر ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ایران کے اندر ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے اندر ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایسے ہی ہیمیر کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا۔ جس تبع کی قوم کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بادشاہ بذات خود مسلمان تھا، مومن تھا۔ یہاں اس کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اس کی قوم نے اس کے زمانے میں اور اس کے بعد ناشکری کی، جس کے نتیجے میں وہ قوم تباہ ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، یہ قوم سبا ہے پیچھے جن کا تذکرہ ہوا ہے، بڑی ان کو شان و شوکت دی، بڑا ان کو دنیا کا مال و متاع دیا، روب اور دبا دیا، لیکن وہ تباہ ہو گئے۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بہتر ہو یا کہ قوم تبع جس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں؟ اگر نافرمانی کے باوجود وہ قوم تباہ ہو گئی ہے تو تباہی تمہارا بھی مقدر بنے گی۔ اسی طرح صرف قوم تبع نہیں، والذین من قبلہم، وہ قومیں بھی جو ان سے پہلے تھیں، قوم عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کیوں کیا؟ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کیا کہ وہ مجرم تھے، اس لیے کیا کہ وہ مجرم تھے۔ اور جس طرح وہ مجرم تھے ہلاک ہو گئے، اسی طرح مکے والے مجرم ہیں، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جب ان قوموں کی خوشحالی ان کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکی تو ان بیچاروں کی ان قوموں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ یہ دراصل قیامت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا عقلی جواب ہے کہ تم کہتے ہو قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے اور ان کے درمیان ہزارہا مخلوقات بنائی ہیں، تو اگر کوئی جزا اور سزا کا تصور نہیں تو پھر تو یہ کھیل تماشا ہوا، پھر تو اللہ نے فضول ہی اتنا بڑا نظام بنا دی ہے۔ جی، وما خلقنا السماوات، اور نہیں ہم نے پیدا کیے آسمان والارض، زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ کھیل تماشا نہیں ہے، جس طرح
انکار، قیامت کا انکار کرنے والوں کے قول کے مطابق یہ پھر دنیا کھیل تماشا ہوا، حقیقت یہی ہے کھیل تماشا نہیں ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم مقررہ وقت ہے، اجمعین ان سب کے لیے، ایک فیصلے کا دن ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس فیصلے کے دن سب وہاں پر حاضر ہوں گے، کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ یوم، پھر یہ دن ایسا دن ہوگا، لا یونی مولاً ام مولاً شیئا، نہیں کام آئے گا مولا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، ام مولاً شیئا کسی دوست کچھ بھی۔ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی رشتہ دار، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی آقا۔ مولا کے لفظ کے کئی ایک معنی ہیں، ایک درجن سے زیادہ معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی تعلق والا دوست، رشتہ دار کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کسی اور کی طرف سے، نہ دوست کام آئے گا، نہ ہی جب دوست کام نہ آیا تو اور کسی نے کام کیا آنا ہے۔ الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے وہ بچ جائیں گے، وہ بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ حتیٰ کہ نیک لوگ اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ بچیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، عذاب سے، وعید سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينجی احدا منکم عملہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسانوں کو ان کا عمل بھی نہیں نجات دے سکتا جتنے مرضی وہ نیک ہیں۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے سکتا، نہیں بچا سکتا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ، صرف یہی بچاؤ کی صورت ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6463۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب رحم والا ہے۔ سورۃ یہ پیچھے گزرا سورۃ زخرف میں کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جی عمل سبب بنے ہیں، ساتھ رحمت شامل ہوئی ہے تو وہ جنت میں گئے۔ جی عمل اللہ کی رحمت کا سبب بنے ہیں، تو عمل اس لیے کبھی نسبت اللہ نے اپنی رحمت کی طرف کر دی فضلاً، اور کبھی اللہ نے نسبت جو ہے عمل کی طرف کر دی، کیونکہ عمل ہے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے ہیں نا، اس لیے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، سخت گنہگاروں کے لیے کھانا ہوگا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، کھولے گا ان کے پیٹوں میں، کغلی الحمیم، گرم کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح، خذوہ، اور کہا جائے گا فرشتوں کو پکڑ لو اس کو، فاعتلوہ، گھسیٹ کر لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان، بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان۔ سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ درمیان، اس لیے کہ جو چیز درمیان میں ہوتی ہے تو چاروں طرف سے وہ برابر ہوتی ہے۔ سواء الجحیم، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان میں اس ظالم گناہگار کو پھینک دیا جائے گا، اور اس کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، اور اس کا مشروب حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ثم صبوا فوق رأسه، پھر انڈیل لو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی کا عذاب، یعنی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ اس کو عذاب دو، اور ساتھ ساتھ اس کو مزید ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا ذق، یقال له ذق، اس کو کہا جائے گا چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تھا تو زبردست، الکریم باعزت۔ کیا وہ واقعی کافر العزیز اور الکریم تھا؟ یعنی وہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، تو یہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بوڑھا تم عزت والے تھے نا، اب چکھو پھر ذلت والا عذاب۔ تو یہ طنز کے ساتھ مذاق کے طور پہ یہ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو تم العزیز الکریم سمجھتے تھے، تو اب یہ چکھو یہ عذاب۔
ان ھذا ما کنتم به تمترون. الحمدللہ. ان ھذا یہ جہنم ما کنتم به تمترون وہ ہے جس میں تھے تم شک کرتے، جس عذاب کے اندر تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، ان کے مقابلے میں بے شک متقین فی مقام امین، امن والے مقام میں ہوں گے. متقین کہاں ہوں گے؟ امن، جہاں خوف کوئی نہیں ہے. امن والا مقام جنت، جہاں خوف کوئی نہیں ہے، نہ موت کا خوف، نہ نکالے جانے کا خوف، نہ وہاں پر نعمتوں کے چھن جانے کا خوف، نہ کسی دشمن کا خوف. امن والی جگہ. فی جنات وعیون، اور وہ امن والی جگہ کون سی ہے؟ فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم، و استبرق، اور گاڑھے موٹے ریشم کے لباس. کذالک، ایسے ہی ہوگا. یقین آئے یا نہ آئے ایسے ہی ہوگا. الامر کذالک. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے حور عین کے ساتھ. سیاہ آنکھوں والی، خوبصورت رنگ والی، موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ ہم ان کی شادی کریں گے. دنیا کی بیویاں بھی ہوں گی جی، لیکن یہ تو سردار ہوں گی نا ان کی. باقی کم سے کم 2 جو ہے نا شادیاں ہر ایک بندے کی ضرور ہوں گی وہاں پہ جی. زوجناہم بحور عین. جی کوئی ایسی روایت صحیح نہیں ہے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کریں گے حور عین کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ منگوا رہے ہوں گے. شادی کی بات آتی ہے تو سوئے ہوئے بھی اٹھ جاتے ہیں. یدعون فیہا، طلب کر رہے ہوں گے اس میں وہ بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل کو، آمنین، بے خوف ہو کر. یعنی کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ ختم نہ ہو جائے. جس طرح یہاں پر آپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ سالن ختم نہ ہو جائے، پانی افطاری والا ختم نہ ہو جائے تو جلدی جلدی منگوا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آمنین، بے خوف ہو کر وہ منگوا رہے ہوں گے. لا یذوقون فیہ الموت، وہ نہیں چکھیں گے وہاں موت. الا الموتۃ الاولی، مگر وہ پہلی موت جو دنیا میں چکھ کے آ چکے ہیں. وہاں پر موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب موت کوئی نہیں ہے. جو جنت میں ہیں ہمیشہ رہیں گے، جو جہنم میں ہیں ہمیشہ رہیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ جو جائے گا وہ تیرے رب کے فضل سے جائے گا. آپ کہیں گے کہ ہمارے باپ کی تو ہے وراثت. اللہ نے کہا ہے نا کہ بابا جی آدم وہاں رہتے تھے، تو وارث کس نے بنایا؟ وہ بھی تو رب نے بنایا نا. فضلا من ربک، تو جنت میں داخلہ استحقاق کی عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فانما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دی ہے آپ کی عربی زبان میں. سبب فضل اسی کے لیے جس کے لیے عمل ہے، یہی عمل سبب بنیں گے اللہ کے فضل کا جی. یہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو یہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دی ہے، یعنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آسانی سے اہل عرب اس کو سمجھ سکیں. لعلہم یتذکرون، اور سمجھنے کے بعد نصیحت حاصل کریں. فارتقب، آپ انتظار کریں. انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہ نہیں مانتے آپ اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں، اور یہ بیچارے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مشن رک جائے گا، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. سورہ جاثیہ مکی ہے اور اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں. اس سورت کا نمبر مصحف کے اعتبار سے 45 اور نزول کے اعتبار سے 65. اس سورت کی آیت نمبر 28 کے اندر لفظ الجاثیہ سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، اور کلمات کی تعداد ہے 488 488، اور حروف کی تعداد ہے 214 2014. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ یہ کلمات 488 حروف 2014 جی 214 کا ہے، عفواً جی عفواً، اچھا کم سے کم 2، یہ سب سے تھوڑی تعداد ہے پورے تو ہاں ادھر سے بے شک 4 لیجیے، وہاں سے اور بھی مل سکتی ہیں، مزید پروٹوکول کسی کو مل سکتا ہے، یہ کم سے کم پروٹوکول والے کے لیے تو 4 ادھر کی 2 ادھر کی 6۔ آپ بس ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے محنت کریں جی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے جی۔ یہ وہ جائیں گی ساتھ جو اس قابل بھی ہوں گی کہ وہ آپ کے ساتھ، ورنہ یہ تو نہیں نا کہ جو یہاں پہ آپ کا درد سر بنی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی جو آپ کے قابل ہوگی وہ ہو جائے گی۔ اور پھر ایک عورت کی کئی شادی ہوتی ہیں، پہلا خاوند فوت ہو گیا، طلاق دے دی، دوسرے نے شادی کر لی، تو کون سے خاوند کے ساتھ ہوگی؟ جو آخری ہوگا جی۔ تو جنت میں اللہ کو اس کو اور حوریں دے دے گا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اختیار دے دیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ خاوند کے حساب سے جو زیادہ نیک ہوگا یا جس کے ساتھ زیادہ اس کی موافقت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جی۔ وہ بھی جوان ہوں گے، 30 سے لے کے 33 سال کے وہاں نوجوان ہوں گے، اور ان کو بھی وہاں پہ ملیں گے جی، آپ فکر نہ کریں ہیں۔ بچیاں جو پکڑ کے لے جائیں گے اپنے والدے، جب دیوار ہے تو پھر بچیاں کہاں سے آئیں گی؟ جو دنیا میں بچی بچپن میں فوت ہو گئے نا، وہ لازمی تو نہیں کہ وہاں پر بھی وہ بچے ہی تھے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات نشانیاں للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ بعض جگہوں پہ اللہ نے فی خلق السماوات والارض فرمایا، تو یہ اس کے اندر عموم زیادہ ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات للمؤمنین، مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھنے کے لیے، شعور کے لیے نشانیاں ہیں کہ کائنات یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی، خود بخود نہیں بنی۔ وفی خلقکم، اور اسی طرح تمہیں پیدا کرنے میں، وما یبث، اور جو اللہ پھیلاتا ہے، من دابۃ، چپائے، آیات، ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ان میں نشانیاں ہیں کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اس کی توحید کی اور قیامت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ رزق، وہ بارش جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، صرف بارش نہیں کہا، رزق کا، اس میں بارش بھی شامل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے آسمان سے اترتی ہیں۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں اترتی ہیں، چاند کی جو ہے نا وہ نورانی کرنیں اترتی ہیں، جو بھی جن کے اندر بھی انسان کے لیے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زندہ کر دیا زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے بنجر ہونے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہواؤں کا پھیرنا، کبھی ہوا کا رخ شمال جنوب کی طرف ہوتا ہے، کبھی مشرق مغرب کی طرف ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کی ہوائیں، کبھی دن کی ہوائیں، کوئی ہلکی ہوائیں، کوئی تیز ہوائیں، کوئی ٹھنڈی ہوائیں، کوئی گرم ہوائیں۔ تو یہ اس میں بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں، یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، اور سارا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ اگر ہوا پر کسی کا کنٹرول نہ ہوتا تو ہوا ایک ہی طرح سے چلتی،
یہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ اور ہلکا تیز ہونا، طوفان اور آندھی کی شکل میں ہونا، ٹھنڈا اور گرم ہونا، یہ تصرفات اس کے اندر نہ ہوتے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بس کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے. یہاں اختصار کیا گیا، فبأی حدیث بعد اللہ، پس کس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کے بعد، پس کس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کے بعد کا مطلب بعد حدیث اللہ یا بعد کلام اللہ القرآن و آیاتہ، اور اس کی آیات یعنی حججہ، کس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد. کون ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کی ہستی کو چھوڑ دیا، اس کی آیات کو چھوڑ دیا، تو اور کون سی چیز ہے جو ایمان لانے کے قابل ہے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی بہت بڑی ہلاکت ہے، لکل افاک سخت جھوٹے کے لیے. افک جھوٹ کو کہتے، افاق مبالغے کا سیما، اسیم جو گناہگار ہے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر پھر وہ اڑا رہتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب علیم، اس بدبخت کو خوشخبری دے دیجئے عذاب علیم کی. خوشخبری کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ اس کی اہانت کے لیے، تذلیل کے لیے، جی جس طرح کہ کسی مجرم کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا انعام وصول کر لیں، حالانکہ وہ مجرم کی سزا ہوتی ہے، وہ انعام نہیں ہوتا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، دنیا میں اس کا حال یہ تھا کہ جب ہماری آیات کا اس کو علم ہوتا تھا، کسی بھی آیت کا، اتخذها هزوا تو وہ بنا لیتا تھا اس کو مذاق. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم عذاب مہین ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. چونکہ وہ مذاق اڑاتا تھا تو آج ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس سے وہ خود مذاق کا نشانہ بن جائیں گے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ورا کا لفظ آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا دونوں معنی ہو سکتے ہیں. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم تیار ہے. من ورائہم جہنم، جہنم ان کے پیچھے ان کے تعاقب میں ہے. دونوں معنی ٹھیک ہیں. من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی ان کے پیچھے جہنم ان کے تعاقب میں ہے. ان کے آگے جہنم ہے، یعنی ان کے آگے جہنم پہلے سے تیار کی جا چکی ہے، ان سے پہلے جہنم میں جانے سے پہلے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں ان کو فائدہ دے سکتے وہ اعمال جو انہوں نے کیے. ولا متخذوا، اور نہ وہ چیزیں جن کو انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء دوست. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ھذا یہ قرآن ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے. یہ ہادن کے معنی میں یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب علیم، یہ میں ساتھ سمجھانے کے لیے پہلے پڑھ رہا ہوں. دردناک عذاب ہے، من رجزن، سخت عذاب میں سے، سخت عذاب میں سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جی عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب میں سے ایسا عذاب ہے، علیم جو کہ تکلیف دینے والا ہے، دردناک ہے. علیم مؤلم کے معنی میں. اللہ الذی سخر لکم البحر، علیم کا معنی جس کو خود کو درد ہو رہا ہے. عذاب کو درد ہو سکتا ہے؟ عذاب تو درد دینے والا ہے. اس لیے ہم نے اس کا ایک معنی تو کیا ہے کہ عذاب علیم کا معنی عذاب مؤلم، عذاب دینے، تکلیف دینے والا، الم دینے والا عذاب. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ علیم صفت لانے سے اس عذاب کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر شدید عذاب ہے کہ وہ عذاب، جس شخص کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس شخص سے خود عذاب کو ہی تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا سخت عذاب کہ خود عذاب ہی تکلیف میں ہے اس عذاب سے. تو یہ مبالغے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے. جی
اللہ الذی سخر لکم البحر، وہ اللہ جس نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے البحر سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس سمندر کے اندر بامرہ اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، مال دولت تجارت، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ پھر تم اللہ کی اس نعمت فضل پر اللہ کا شکر ادا کرو، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، سورج چاند ستارے پانی بارش، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، نباتات درخت حجر شجر چوپائے، جمیعا یہ سب کچھ منہ اللہ نے اپنی طرف سے مسخر کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں، یہ اللہ نے منہ اپنی طرف سے یہ سب کچھ مسخر کیا اور پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین، کہہ دیجئے کہ وہ جو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا وہ معاف کر دیں، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے۔ ایام اللہ سے مراد خاص ایام، جن خاص یا یوں کہہ لیں یادگار تاریخی دن، جس دن یا تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا، کسی قوم کو سزا دی، یا وہ خاص دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، اپنے خاص بندوں کو خوشی عطا فرمائی، نجات دی، تو ایام اللہ سے مراد وہ خاص دن، اور وہ بس اوقات ایک ہی دن ایک ہی قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے سزا اور دوسری قوم کے لیے عطا اور انعام کا دن ہوتا ہے جی۔ تو ان کو جو ان ایام اللہ سے عبرت والے دینوں سے نصیحت نہیں پکڑتے، ان سے امید نہیں رکھتے کسی قسم کی، تو ان کو مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، قومن سے مراد مومن بھی ہو سکتے ہیں، اور پیچھے ذکر کیے گئے مومن بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کافر ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر جو اے مسلمانوں تم پر ظلم کر رہے ہیں، تم بدلہ نہ لو، تم معاف کر دو، لیجزی قومن، تاکہ اللہ خود بدلہ دے اس کافر قوم کو، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کا جو تھے وہ کرتے۔ اور دوسرا معنی لیجزی قومن، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مومن قوم کو بدلہ دے، بما کانوا یکسبون، جو تھے وہ کرتے، جو معاف کرتے تھے، جو نیکیاں کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے تو اپنے فائدے کے لیے کیے، ومن اساء فعلیہا، جس نے برے اعمال کیے تو اپنے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف، اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں تم اچھا یا برا بدلہ دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، اور قوت فیصلہ عطا فرمایا، والنبوت، اور نبوت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے نبوت کو جاری کر دیا، یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے اندر جتنے نبی آئے ہیں کسی قوم کے اندر نہیں آئے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا من اور سلوہ کی شکل میں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمام اس وقت کے جہانوں پر ان کو فضیلت دی، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو عطا کی واضح احکام، بینات واضح احکام، من الامر یعنی من امر الدین، دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح احکامات ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ فما اختلفوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغین آپس کی ضد سرکشی کی وجہ سے، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، ان میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف کا سبب جہالت واقفیت نہیں بلکہ آپس کی ضد، خود پسندی، بڑا بننا، یہ چیزیں تھی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ تھے اختلاف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے منصب امامت ان سے چھین لیا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر یہ منصب ہم نے اے نبی آپ کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو دیا۔ ثم جعلناک، پھر اے نبی
نبی ہم نے آپ کو بنایا علی شریعت واضح رستے پر، من الامری دین کے معاملے میں، شریعت طریقہ کے معنی میں، شریعت طریقت، اور من الامری یعنی امر دین، دین کے معاملے میں پھر ہم نے آپ کو ایک واضح رستے پہ چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے ترکتکم علی الملۃ البیضاء نہارها لیلها کنہارها، کہ اب میں تمہارے درمیان ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت، ایسا روشن امر طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی روشن دن کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح رستے پر آپ کو رکھا، من الامر دین کے، فاتبعها، اے نبی آپ اسی واضح رستے کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے۔ وہ کون ہیں؟ اہل کتاب، مشرکین عرب، جو وحی کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک، کیونکہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ انہم لن یغنوا عنک، بے شک وہ نہیں آپ کو فائدہ دے سکتے، من اللہ، اللہ سے شیئن کچھ بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم بعض کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، متقین کا دوست اللہ ہے۔ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور متقین کا دوست کون ہے؟ اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا، مومنین کا، نیک لوگوں کا دوست ہے۔ ھذا، یہ قرآن، بصائر، سمجھ کی اس میں باتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن بصیرت والا ہے، بصائر بصیرت کی جمع، سمجھ میں آنے والی بات، یعنی قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کی باتیں سب لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہیں۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت کا سبب ہے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ سب سمجھ سکتے ہیں لیکن فائدہ یقین رکھنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو قیامت کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں یا اس کتاب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات، یا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، اجترحوا، جنہوں نے ارتکاب کیا، السیئات، گناہوں کا، جو گناہ کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا، کیا ہم ان ظالموں کو مومنوں کی طرح بنا دیں گے، دونوں برابر ہوں گے اللہ کی نظر میں؟ ام حسب الذین اشتروا السیئات، پیچھے دعوت توحید تھا، اب یہاں پھر آخرت کا تذکرہ، آخرت کے حق ہونے کی اللہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر تو مومن اور ظالم برابر ہو گئے۔ اللہ برابر نہیں کرے گا، فیصلہ کرے گا، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے گا، مظلوموں کو ان کی مظلومیت کی جزا اللہ دے گا۔ اس لیے قیامت کا آنا وہ اللہ کے عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ عدل کر سکے۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، اشتروا، جنہوں نے ارتکاب کیا، سیئاتی، گناہوں کا، ان نجلہم، کیا گمان ہے، ان نجلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے، کالذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سواء، اس طرح برابر کر دیں گے کہ سواء برابر ہو، محیاہم، ان کی زندگی، ومماتہم، اور ان کی موت۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا کرے گا؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ برا سمجھتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا، تو یہ ان کا فیصلہ بہت برا ہے اور غلط ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری دلیل، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، کی حق کے ساتھ، با مقصد پیدا کیا ہے، اور با مقصد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی ظالموں کو یا تو دنیا میں، کہ اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو ایک وقت ضرور ہونا چاہیے جب اللہ اس ظالم کو سزا دے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کو اپنا الہ۔ اپنی خواہشات کو الہ بنانے کا کیا مطلب؟ الہ وہ ہوتا ہے جو حلال اور حرام قرار دیتا ہے، جو لوگوں کے سامنے جائز اور ناجائز کی تعیین کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ
نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، جو نفس جس چیز کو حلال سمجھے حلال سمجھ لے، جس چیز کو حرام سمجھے حرام سمجھ لے، جو دل چاہے بس وہی کرے، تو یہ گویا کہ اس نے الہ والے اختیارات اس نفس کو دے دیے ہیں اور اس نے اس نفس کو الہ بنا لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیت، کیا آپ نے دیکھا وہ شخص من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم، علم کے باوجود، علی علم، علم کے باوجود۔ اس کے دو مطلب ہیں جی، دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے راہ راست پہ نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ان کو گمراہی کے رستے پہ پھینک دیا۔ اور دوسرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا، وہ اس لیے گمراہ، وہ یہ جاننے کے باوجود گمراہ ہو گئے، ان کو علم تھا پھر بھی اللہ نے ان کو گمراہ کیا، لیکن چونکہ علم کے باوجود کہ اللہ برحق ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ فسق و فجور کے پیچھے چلتے رہے اور قیامت کا انکار کرتے رہے، تو علم کے باوجود وہ اللہ کی گمراہی کا شکار ہو گئے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یعنی اعلیٰ علم کا تعلق یا تو اللہ کا علم یا لوگوں کا علم۔ اللہ کا علم یعنی اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ انہوں نے راہ راست پہ نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اور لوگوں کا علم یعنی علم کے باوجود لوگوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ڈال دی اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ فمن یہدی، پس پھر کون ہے جو اس شخص کو ہدایت دے دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی من بعد اضلال اللہ، من بعد اضلال اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالو، اور وہ کافر کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم فوت ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ پہلے زندہ ہوتے ہیں کہ پہلے مرتے ہیں؟ پہلے زندہ ہوتے ہیں نا دنیا میں، پھر مرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نموت و نحیا، پہلے موت کا ذکر پھر زندگی کا ذکر۔ یہاں یاد رہے کہ وہ ہر جگہ ترتیب کے لیے ہوتی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ یہی ترتیب ہو، ایک کلام کا حسن ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا حسن اسی میں تھا کہ پہلے موت کا ذکر کیا جائے اور پھر حیات کا ذکر کیا جائے، لہٰذا وہ یہاں ترتیب کے لیے نہیں ہے، پہلے یقیناً زندگی ہے پھر اس کے بعد موت ہے، یا پھر یہاں موت سے مراد عدم، پہلے انسان کچھ نہیں تھا تو وہ موت تھی، پہلے انسان کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا تو وہ موت تھی، اور پھر زندہ ہوا، یہ اس کی حیات ہے۔ تو موت سے مراد وہ اس کا عدم، ماں کے پیٹ میں ہونا، اس کا دنیا میں نہ آنا، یہ اس کے لیے موت ہے، اور وہ زندگی سے پہلے ہی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، وہ بدبخت کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم کو ہلاک کرتا مگر زمانہ، حالانکہ زمانہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو خود میں ہوں، یعنی میں پیدا کرنے والا ہوں۔ بیاد الامر اقلب اللیل والنہار، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4826، اور مسلم میں ہے لا تسب الدہر فإنہ هو الدہر، کیونکہ اللہ خود زمانہ ہے، یعنی زمانے کو پیدا کرنے والا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2246۔ تو زمانے کی گردش، دن اور رات اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، جو اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے، کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ کتنا یعنی یہ نادانی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف نسبت کریں، زمانے کی طرف نسبت کریں۔ جس طرح آج کل لوگ جب دین کو گالی دینی ہونا تو کس کو گالی دیتے ہیں؟ مولوی۔ جی، دین کو گالی دینے ہو، موت کو، اپنا دوسرا مولوی کو گالی دیتے ہیں، عالم کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے۔
یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ قرآن ہے، قرآن نے یہ کہا ہے. جس طرح کہ پردے کے حوالے سے خصوصاً یہ عورتیں مارچ کرتی ہیں، نکالتی ہیں اور پھر ساتھ مولویوں کو بدنام کرتی ہیں. وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کا کچھ بھی علم. انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے. یہ ان کا ایک اندازہ ہے جو بالکل 100% غلط اندازہ ہے کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے، تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری واضح آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، ان کی اور دلیل کوئی نہیں ہوتی، ہاں یہ دلیل ہوتی ہے. اب ان کی دلیل اللہ بیان فرما رہے ہیں جو ان کی سب سے وزنی دلیل ہے، اور وہ سنو کیا دلیل ہے. ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو، اگر سچے ہو تو پھر جناب فلاں کچھ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ. مطالبات کرتے ہیں نا، اگر سچے ہو تو پھر کیا کرو، کیا کر کے دکھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ آگ پہ چل کے دکھاؤ. سچے ہو تو آگ پہ چل کے دکھاؤ. ہیں پانی پہ، ہمارے ولی تو جناب والا وہ پانی جو ہے نا وہ دریا کو عبور کر رہے تھے ایسے چل کے، تم ایسا کر کے دکھاؤ جی. جی ایک ولی صاحب ان کے جو ہے نا مقتدی مرید، اس نے کہا کہ بابا جی سانو بھی نہ لے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ بس نا میرے پیچھے یا جنید یا جنید کہتے رہیں. خود بابا جی یا اللہ کہہ رہے تھے. تو اب جو ہے نا راستے میں اس مرید کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ بابا جی یا اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی یا اللہ کو، یہ شیطان نے خیال ڈالا. تو مرید نے یا اللہ یا جنید کی بجائے یا اللہ کہنا شروع کر دیا، غوطے آنے شروع ہو گئے. تو پیر صاحب نے کہا کہ جنید تک پہنچے نہیں، رب تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہو. جی یہ ہے جی دین. ما کان حجتہم، نہیں ہوتی ان کی دلیل، الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے ہیں ائتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آبا و اجداد زندہ کر کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قل اللہ یحییکم، ان کو بتا دو کہ میں نے کب کہا ہے کہ یہ میرے پاس اختیار ہے کہ جس کو چاہوں جب چاہوں زندہ کر دوں. قل آپ ان کو بتائیں اللہ یحییکم، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ ان کو زندہ کرے گا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے ٹائم رکھا ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو فوت کرے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی، ملکیت زمین آسمان کی. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، یخسر المبطلون، جھوٹے لوگ خسارہ پائیں گے. وترى کل امت جاسیہ، وہ دن ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا شدید دن ہوگا. ترا کل امت، تو ہر امت کو دیکھے گا، جاسیہ، جو گھٹنوں کے بل، خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گری ہوگی. کل امت تدعا الی کتابہا، پھر ہر امت کو اس کی کتاب، اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. الیوم، اور کہا جائے گا الیوم، یقال لہم الیوم، ان سے کہا جائے گا آج کے دن، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تھے تم کرتے عمل. ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب. اللہ فرمائیں گے یہ ہے ہماری کتاب، یعنی جو ہم نے لکھوائی ہے. ینطق علیکم، جو تمہارے خلاف بولے گی، بالحق، حق کے ساتھ. کتاب تو بولتی نہیں ہے، تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کتاب بولے گی؟ کیوں جی؟ اللہ بلوا سکتا ہے جی. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے والی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، جو چیزیں نہیں بولتی اللہ ان کو بھی بلوا سکتا ہے جی. ایک جواب. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے. یہ کیا ہے؟ استعارتن. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح بول کر کوئی کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے، اسی طرح یہ کتاب گواہ ہوگی. جس طرح گواہی بول کے دیتا ہے، اسی طرح یہ کتاب یا اعمال نامہ ان کے خلاف ہوگا گواہی کے طور پہ. جس طرح گواہ بول کے بتاتا ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ کھلی ہوئی ہوگی، اور اس کے اندر تحریر شدہ ان کے اعمال، یہ گویا کہ کتاب بول کے بتا رہی ہوگی کہ تم نے ایسا کیا اور تم نے یہ کیا. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں نے عمل کیے دنیا میں، انسان ختم ہوا تو ساتھ عمل بھی ختم ہو گئے.
تو اللہ فرماتے ہیں عمل ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ انا کننا نستنسخ، ہم لکھواتے جاتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، تو یہ سارے اعمال اس کے اندر درج ہو چکے ہیں۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل کیے، فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، اللہ ان کو داخل کر لے گا، ان کا رب ان کو داخل کرے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت، اپنی جنت میں۔ رحمت سے مراد جنت، اللہ فرمائیں گے جنت کو، انت رحمتی ارحم بیکی من اشاء من عبادی، جنت کو اللہ فرمائیں گے تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں جن کو چاہوں گا رحمت ان پر کروں گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4850۔ اور پھر جہنم کو بھی اللہ مخاطب کریں گے کہ تو میرا یعنی عذاب ہے جس کے میں تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا اپنے دشمن کو۔ ذالک هو الفوز المبین، جس کو جنت ملے گی یہی واضح کھلی کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، اور رہے کافر، مومنوں کے مقابلے میں رہے کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیچھے تھا نا کہ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم، تو یہاں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، یہ خود سمجھ لیں، یعنی گویا کہ کلام ایسے ہے، واما الذین کفروا فیدخلهم فی عذابہ ویقول افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو یہاں پر کلام کیا ہے؟ محذوف ہے، فیدخلهم فی عذابہ، یا فیدخلهم یہ ہے نا فی رحمتہ، وہ ہوگا فیدخلهم ربهم فی عذابہ۔ اور اللہ فرمائیں گے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تھے تم مجرم قوم۔ واذا قیل، اور کافروں کے اب یہاں سے جرائم کا ذکر، جہنم میں جائیں گے، جرم کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، پہلا جرم یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کوئی شک نہیں کہ آئے گی، تم کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ، ہمیں تو صرف چھوٹا سا تھوڑا سا گمان ہے، نہیں ہم گمان کرتے، إِلَّا الظَّنَّ، مگر معمولی گمان، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہے ہم کسی طرح کا یقین رکھنے والے کہ قیامت آئے گی۔ وبدا لهم سيئات ما عملوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برے نتائج ما عملوا، ان کے عملوں کے، وحاق بهم، اور ان کو گھیر لے گا ما وہ عذاب كانوا به يستهزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ وقیل، اور ان سے کہا جائے گا اليوم ننساكم، آج کے دن ہم تم کو بھلا دیں گے، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، جس طرح تم ہماری اس ملاقات کے دن کو بھول گئے تھے۔ اور یہ بات ہو چکی پہلے ذکر کہ اللہ کا بھلانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو بھولتا نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے، جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، کسی کو کسی جگہ بٹھا کے بھول جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسے توجہ نہیں فرمائیں گے جس طرح کی یعنی ایک بھولنے والے انسان توجہ نہیں کرتا۔ ذالکم ھذا ومأواکم النار، یہ جو تم ملاقات کا دن تھا اس کو جھٹلایا، بھول گئے، اسی طرح ہم تم کو بھلا دیں گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذالکم بانکم، یہ سزا یہ عذاب اس لیے، بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی نے، فالیوم لا یخرجون منہا، تو آج کے دن وہ اس جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، یعنی نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب 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 3 بار اللہ نے ذکر کیا، حالانکہ ایسا اللہ کہہ سکتا رب السماوات والارض والعالمین، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، تو یہ رب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بار بار دہرایا، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب کا لفظ بھی عام نہیں ہے، کیونکہ یہی اصل اللہ تعریف کا مستحق ہے، اس کی یعنی گویا کہ بنیادی وجہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ رب ہونے میں ہمیں وجود دیا،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے بقا دی، ہمیں زندگی دی، ہمیں ہماری نشو و نما، ہماری ضرورت کی چیزیں مہیا کی، یہ سارے رب ہونے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو جس اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں تو اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو گویا کہ حمد کا مستحق اللہ کیوں ہے؟ اس کا رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حمد کے مستحق ہونے کے لیے دلیل ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ پوری طرح اختیار اور قدرت رکھنے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بندوں کو کہا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ اچھا، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور امر بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، ساتھ اشارے کے نائے حکم بھی ہے کہ تم بھی اللہ کی حمد بیان کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ بندوں کو یہ تلقین کی ہے کہ تم حمد کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے تعریف کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارے علاوہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بڑائی آسمانوں میں بھی تسلیم کی جا چکی ہے اور زمین میں بھی، اور باقی ہر چیز اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ احقاف صرف 2 رکوع پڑھنے ہیں جی، بس اس پوری سورت نہیں پڑھنی، ویسے 4 رکوع ہیں لیکن ہم نے صرف 2 رکوع پڑھنے ہیں۔ 17 منٹ ہے جی، اب تو افطاری بھی 33 منٹ پہ ہے جی، دیکھ لیں 12 2 رکوع ہو جائیں گے آسانی سے، جنا آگے ختم ہو جائے گا جی۔ نہیں 2 رکوع، سورت نہیں مکمل کر، ہاں جی چلیں ایک پڑھ کے پھر ایک اور پڑھ لیں گے۔ سورہ احقاف مکی ہے اور اس میں 35 صرف آیات ہیں، لیکن ہم نے 35 نہیں پڑھنی، ہم نے تھوڑی پڑھنی۔ وَأَرْبَعُ رَكُوعَاتٍ، اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 46 اور نزول کے اعتبار سے 66، 6 کلمات کی تعداد 646، 6 4 6 زیادہ آ رہے ہیں، 4 6 6 6 6 4 6، اور حروف 2 6 0 2 2602 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہم ختم بھی 6 بجے ہی کریں گے کیونکہ اس میں 6 آ رہے ہیں جی، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے با مقصد بنایا ہے اور ایک وقت تک کے لیے بنایا ہے، اس کے بعد یہ نظام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بالحق، حق کے ساتھ با مقصد بنایا ہے اور ایک وقت تک کے لیے بنایا ہے۔ کائنات کا یہ نظام دائمی نہیں ہے بلکہ الی و اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، جس کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا، ایک نیا نظام شروع ہو جائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے، انما تھا، اس چیز سے انہوں نے اعراض کیا، انذروا، جس چیز سے ان کو وہ ڈرائے گئے۔ ماں جو ہے موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ماں مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس چیز سے، جو کافر ہیں انہوں نے اعراض کیا، یعنی معرضون اما انذروا، وہ اعراض کرنے والے کس سے؟ اس چیز سے، ما انذروا، جس چیز سے وہ ڈرائے گئے، یا وہ ڈرائے جانے سے انہوں نے اعراض کیا اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے فرمائیے، ارأیتم، خبر دو مجھے، ما، وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کیا پیدا کیا انہوں نے،
من الارض زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات یا بتاؤ ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا اگر تم کہتے ہو ہاں کوئی حصہ ہے، کوئی ان کا کردار ہے، کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، تو ایتونی بکتاب دلیل کے طور پہ میرے پاس کوئی کتاب لے کے آؤ، من قبل ھذا اس سے پہلے، تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر کے آؤ جس میں تصدیق ہو، او اسارۃ من قبل ھذا، ھذا سے مراد قرآن، او اسارۃ یا نقل کی ہوئی بات، من علم کی، کو پہلے سے کوئی علم کی نقل شدہ بات جو لوگوں سے منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہو، کوئی ایسی چیز تمہارے پاس دلیل کے طور پہ ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ ومن اضل اور کون ہے زیادہ گمراہ، ممن اس سے، یدعو من دون اللہ جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من ایسی ہستیوں کو، لا یستجیب لہ جو اس کو جواب دے ہی نہیں سکتی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس سے مراد بت ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ قیامت وہ غافل ہیں اور وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، ہم یہ کہیں گے اللہ نے مان ذکر کیا ہے جس میں ذویل العقول بھی داخل ہیں، ماں ذکر نہیں کیا جو غیر ذویل العقول کے لیے ہے، تو یہ صرف پتھر اور بت مراد نہیں ہیں بلکہ وہ ہستیاں بھی مراد ہیں جنہیں لوگ نیک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، وہ جن، وہ فرشتے، وہ نبی، وہ ولی، وہ نیک، وہ زندہ، وہ مردہ، سب اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے نفی کر دی ہے کہ قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور ان کی دعا سے وہ غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوں تو ہوں گے یہ جن کو پکارا جا رہا ہے، لہم ان متبوعین کے، ان تابعین کے، پیروکاروں کے، آدان دشمن، قیامت کے دن وہ تو دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، وہ تو صاف کہہ دیں گے ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ یہ ہمیں پکارتے تھے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ سورہ یونس۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین کفروا للحق کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آ گیا، کیا کہتے ہیں، ھذا سحر مبین، وہ حق یعنی قرآن، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا، قل آپ ان کو کہیں ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے، اگر میں نے خود گھڑ لیا ہے اور میں نے اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے کہ بنایا میں نے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے، تو بتاؤ جس اللہ پر میں اتنی بڑی بات باندھوں گا وہ اللہ میری گرفت نہیں کرے گا؟ اتنا بڑا اللہ پر الزام کہ وہ کلام جو اللہ نے نازل نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ جب اللہ میری گرفت کرے گا نا اس جھوٹ پر تو مجھے نہ چھڑوانا۔ جی قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھاڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا پس نہیں ہو تم مالک میرے لیے اللہ سے کچھ کسی بھی چیز کے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب میری پکڑ کرے گا نا تو تم مجھے کچھ نہیں فائدہ دے سکو گے، تو آپ میرا فائدہ نہ کرنا اور میرے کام نہ آنا۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ بلکہ وہ جانتا ہے جن برے کاموں میں تم مشغول ہو، تفیضون مشغول ہو تم جن کاموں میں، کفا بہ شہیدا بینی وہ اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم اور وہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری جو تکذیب کرتے ہیں میں کوئی انوکھا رسول آ گیا ہوں، ما کنت بدعا من الرسل رسولوں میں سے میں کوئی انوکھا رسول نہیں، بدعت انوکھی چیز نئی چیز، میں کوئی نیا ہوں، پہلے میرے جیسے بشر نبی بن کے نہیں آئے۔ جی تو یہ ان کے جو ہے نا بدعا من الرسل انوکھا رسول، کافروں کے اعتراضات کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں جو بشر ہے، مجھ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور نہیں میں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ اس کے بارے میں جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ ما ادری مجھے نہیں پتا، ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
جی تو یہ نبی کہہ رہا ہے، تو یہاں تو کہتے ہیں کہ جی ولیوں کو بھی ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو اپنے دربار میں حاضر کیا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے؟ 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی جاگ رہی تھی، اس کے جاگتے ہوئے تم دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ اس نے کہا پیر صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا وہ جو 7 چارپائی خالی تھی وہاں پہ میں تھی۔ تو پیر صاحب نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں بلکہ موجود بھی ہوتے ہیں۔ جی تو یہ بدبخت ہو گئی، یہ تو پرائیویٹ معاملے میں دخل دینے لگ گئے۔ جی اللہ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ جو وہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ ہمیں ہمارے مطالبے کے مطابق غیب کی خبریں کیوں نہیں دیتے، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب نہیں بنایا، یہ جو معاملات ہیں اللہ کے پاس ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں وہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، آپ ان سے پوچھئے کہ دل تمہارا بھی اس کی تکذیب پر مطمئن نہیں ہے، تو سوچو تو صحیح، اگر یہ قرآن سچا ہوا اور تم انکار کر رہے ہو تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارا اشر کیا ہوگا؟ اس سچے قرآن کی اگر تم نے تکذیب کر دی جبکہ اس کی سچائی کی گواہیاں لوگ دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ جو مسلمان ہو چکے وہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں، پہلی کتابیں بھی گواہیاں دے رہی ہیں، تو اگر تم نے تکذیب کی تو پھر سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قل ارأیتم، یہ بتاؤ، ان کان من عند اللہ، ان کان ھذا القرآن، اگر یہ قرآن ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد، اور جبکہ گواہی دے چکا ہے، شاہد، ایک گواہی دینے والا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یہ کون ہے گواہی دینے والا؟ اس بارے میں 3 آ رہا ہے جی نہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکے کے اندر رہنے والا کوئی یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا قرآن کو سچی کتاب مانتا تھا۔ ویسے تو مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں تھے، لیکن مکے کے اندر کوئی یہ جو ہے نا مکے میں رہنے والا کوئی یہودی تھا جو یہ گواہی دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس جیسے اس قرآن جیسی کتاب پر گواہی دے رہا ہے، یعنی تورات جو اس جیسی کتاب ہے، جس طرح وہ بنی اسرائیل کا گواہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ تورات سچ ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا پھر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے جو عالم تھے وہ مراد ہیں۔ اگر وہ مراد ہوں تو سورت مکی ہے، پھر اس آیت کو مدنی ماننا پڑے گا، اس آیت کو مدنی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یا پھر شاہد ویسے واحد کا صیغہ ہے لیکن جنس مراد ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جی فآمنا، پھر وہ ایمان لائے، یعنی بہت سارے اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو گواہی دیتے ہیں اس کے حق ہونے کی اور پھر ایمان لاتے ہیں، لیکن واستکبرتم، تم تکبر کرتے ہو، تو بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن کو اچھی چیز ہوتی، بہتر چیز ہوتی تو پھر یہ غریب غربے ہم سے پہلے سبقت نہ لے جاتے ایمان کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور چونکہ اب وہ ہدایت نہیں پا سکے اس قرآن کی تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، افک جھوٹ، قدیم پرانا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، مومنوں کے بارے میں، مومنوں سے یعنی مومنوں کے حق میں کہا، لو کان خیرن، اگر یہ ایمان یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا، نہ یہ مومن ہم سے آگے بڑھ جاتے، الیہ، اس دین کی طرف،
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جبکہ یہ ہدایت نہیں پا سکے بھی اس دین کی، فَسَيَقُولُونَ، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ھذا، یہ قرآن، اِفْکٌ قدیم، پرانا جھوٹ ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، حالانکہ اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی، امام و رحمہ، جو لوگوں کے لیے امام پیشوا تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، جس طرح وہ تورات رحمت اور امام تھی، اسی طرح اب یہ قرآن ہے، وَھذا کتاب، اور یہ جو کتاب قرآن ہے، مصدق، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لسانً عربیًا، عربی زبان میں ہے، لینذر، اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں، الذین ظلموا، ان کو جو ظالم ہیں، وبشری للمحسنین، اور یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے محسنین کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ غم ہے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ ہمیشگی والی جنت ان کو کیوں ملے گی؟ جزاء، ان کے بدلے کے لیے، بما كانوا يعملون، ان اعمال کے بدلے کے لیے جو تھے وہ کرتے، ووصینا الانسان، اور ہم نے تقیدی حکم دیا انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، احسانا، احسان کرنے کا، ہم نے پکا حکم دیا لوگوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بہت سارے لوگ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر کے یہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کے بندے، تیرے والدین نے کوشش نہ کی ہوتی تو دنیا میں نہ آتا، یہ تھوڑا کردار ہے ان کا۔ جی اولئک ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ اچھا، میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا۔ والدین نے اگر کچھ نہیں بھی کیا نا، تو پھر بھی آپ نے جتنا کہ والدین نے آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے اتنا نہیں کرنا، اللہ نے احسان کہا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جتنا کہ میرے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہے، میں اتنی کی اچھائی کروں۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا جائے، اور اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ، اور پھر خاص طور پہ ماں کے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، کرہن، مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم دیا انتہائی تکلیف کے ساتھ، موت کے لمحات تھے اس کے سامنے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں، 30 مہینے یعنی 2 سال جو ہے وہ دودھ پیتا ہے، اور کم سے کم 6 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ صحابہ نے یہاں سے استدلال کیا 30 مہینے اللہ نے بیان کیے ہیں حمل اور دودھ کی مدت کو، اور اللہ نے دودھ کی مدت دوسرے مقامات پر 2 سال بیان کر دی ہے۔ اس کا مطلب کہ حمل 6 مہینے کا ہو سکتا ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت پر الزام نہیں آ سکتا کہ اس عورت نے غلط کیا ہے، بدکاری کی ہے یا گناہ کی ہے۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ کسی عورت نے پیدا کر دیا ہے تو وہ اس خامن سے سمجھا جائے گا۔ جی، حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب یہ پیدا بالغ ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، وبلغ 40 سنہ، جو نیک بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اشدہ سے مراد بعض لوگوں نے 18 سال کی عمر لی ہے، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی جو عمر ہے نا، اس میں انسان کے اعضاء بھی مکمل ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر زوال ہے، عروج ختم۔ جی، تو اس وقت وہ انسان دعا کرتا ہے، قال رب اوزینی، اے میرا رب مجھے توفیق دے، اوزینی، اے میرا رب مجھے توفیق دے، کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک۔ استاد محترم کہہ رہے تھے نا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کس چیز کی؟ رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت۔ تو 40 سال کی عمر میں ایک اچھا انسان جو ہے وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے شکر کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، یہ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی، ولا والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جن کو تو پسند کرتا ہے، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے درست کر، اصلاح کر میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں۔ اصلح ذریتی جملہ ایسے بھی مکمل ہو سکتا ہے، اصلح لی،
اس میں بڑی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ ایسی ان کی اصلاح کر لی جس میں میرا بھی فائدہ ہو، صرف انہی کا فائدہ نہ ہو. اصلح لی، میرے لیے، یعنی میری اولاد ایسی نیک نکلے کہ جس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انی من المسلمین، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے. تو جو دعائیں اللہ تعالیٰ نقل کی ہیں نا وہ ضرور پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے. تو یہ اللہ نے نقل کی ہے، اپنی جو معمول ہے نا دعاؤں کا اس میں اس کو بھی شامل کر لیجئے. جی حضرت طلحہ بن مصرف سے کسی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو انہوں نے اس کو فرمایا کہ اس بیٹے کے لیے اس دعا سے مدد حاصل کرو، اس دعا کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. پھر انہوں نے یہ دعا سکھائی. جی اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، جن سے ہم قبول کرتے ہیں، احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل، ونتجاوز، اور درگزر کرتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، کائنین فی اصحاب الجنہ، یہ ہونے والے ہیں جنتیوں میں سے، وعدہ صدقی، سچے وعدے کے مطابق، الذی، وہ وعدہ، کانوا یوعدون، جو ان سے کیا جاتا تھا. یہ تو ہے نیک اولاد. بری اولاد، والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تم پر افسوس. والدین نیک ہیں، مسلمان ہیں، یہ بیٹا کافر ہے. اب والدین سمجھا رہے ہیں اس کو اور بیٹا ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اف لکما، تمہارے لیے افسوس ہے. اتعداننی، کیا تم مجھ کو دھمکی دیتے ہو، ان اخرج، اس چیز کی کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون، جبکہ کئی قومیں گزر چکی ہیں، من قبلی، مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکالا گیا اس قبر سے. وہما یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ویلک، او تو ہلاک ہو جائے، آمن، ایمان لے آ، بچ جائے اللہ کے عذاب سے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقولو، تو وہ بدبخت بیٹا کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ساری پہلے لوگ کی قصے کہانی ہے. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، تو ایسے بدبخت بیٹے، ایسے لوگ، ان کے بارے میں اللہ کا وہ قول سچ ثابت ہو گیا ہے جو اللہ نے عذاب والا قول، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، یہ قول جو اللہ نے ان کے حق میں فرمایا نا، یہ ثابت ہو گیا ہے. فی امم، ان امتوں سمیت، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن، وہ جنوں میں سے ہوں، والانس، انسانوں میں سے ہوں، انہم کانوا خاسرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی. لیکن جو جنت میں درجے ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے، اور جو جہنم میں درجے ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے. جنت کے درجوں کو درجات کہا جاتا ہے اور جہنم کے درکات. جی فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے بارے میں فرمایا نا، درک فرمایا، وہ درجہ ہی ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ اللہ پورا بدلہ دے ان کو، ان اعمال، ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر، عَلَى النَّارِ، آگ پر، اذهبتم، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم، تم لے جا چکے، طیباتکم، اپنی لذتیں. ایک معنی طیبہ، جو تمہیں نعمتیں ملنی تھیں بس دنیا میں مل گئی، یہاں کوئی نعمت نہیں ملے گی. اور دوسرا معنی اذهبتم، تم لے جا چکے، طیباتکم، اپنی نیکیاں جو تم نے کی تھی ان کا صلہ دنیا میں لے چکے، جو تم نے نیکیاں کی تھی ان کا صلہ تم دنیا میں لے چکے. فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے. واستمتعتم بها، اور تم فائدہ اٹھا چکے اس دنیا سے. فالیوم، بس آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی والے عذاب کا. بما کنتم تستکبرون فی الارض، باوجہ اس کے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق. وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تھے تم نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی. چلے بس بھائی، بس کچھ ساتھی ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں کہ مزید پڑھا جائے، لیکن ہم سب ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے یہی پر، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا